نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جنازے کے مسائل پڑھ رہے ہیں، تو ابھی جو پہنچے ہوئے ہیں یہ ہے تدفین کے مسائل۔ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد تدفین تک ٹھہرنے کی فضیلت، تو یہ جو ہے اس کی پیچھے حدیث گزر چکی ہے اس کی وضاحت میں کہ انسان جو مرد نماز جنازہ میں شامل ہوتے ہیں پھر رکتے ہیں جب تک کہ تدفین کا انتظام ہو اور مردے کو قبر تک پہنچایا جائے جنازے کو، تو وہ ان کو دوہرا اجر ملتا ہے۔ عورتوں کے لیے جو کہ قبرستان میں جنازے کے ساتھ جانے سے کو پسندیدہ نہیں کیا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، تو اس لیے اگر عورتیں نہ جائیں تو بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے نہیں منع فرمایا، لیکن بہرحال اس کو پسندیدہ نہیں سمجھا گیا کہ عورتیں جنازے کے ساتھ قبرستان میں جائیں۔ پھر بغلی قبر یعنی لحد بنانا افضل ہے۔ قبر میں کچی اینٹیں استعمال کرنی چاہیے۔ حضرت عامر بن سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ سعد بن ابی وقاص نے اپنے مرض الموت میں یہ بات کہی، میرے لیے لحد بنانا اور کچی اینٹیں استعمال کرنا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لحد بنائی گئی تھی اور کچی اینٹیں استعمال کی گئی تھی، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو لحد کیا ہوتی ہے؟ لحد دیکھیں قبر جو ہے کہ دیکھیں جیسے یہ قبر کھودی، ٹھیک ہے، یہ ایسے، پھر اس میں یہاں سے نیچے کی طرف قبلے کی طرف قبلہ رخ جو ہے ایسا ایک اور ڈھانچہ بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایک اور جس میں وہ مردے کی جتنے لمبائی ہوتی ہے اس سے تھوڑا سا بڑا کر کے ایسا ہی یہاں پر ایک گڑھا کھودا جاتا ہے قبر کے اندر سے قبلے کی طرف۔ پھر جب مردے کو ڈالتے ہیں تو سیدھا اس جگہ پہ نہیں ڈالتے، مردے کو یہاں نہیں ڈالتے، بلکہ مردے کو یہ سائڈ کے جو الگ سے گڑھا کھودا ہوا ہے اس میں ڈال کے پھر یہ یہاں پر سے اسے کچی اینٹوں سے بند کر دیا جاتا ہے۔ پھر یہ حصہ جو ہے قبر کا اس کو مٹی سے بھر دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ دفن کرنے کا ایک طریقہ ہے، یہ مسنون طریقہ ہے، پسندیدہ ہے زیادہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی لحد بنائی گئی تھی، اور مردے کو جب ڈالا جاتا ہے تو اس کو اس طرح سے سائڈ پہ قبلہ، یہاں پر قبلہ، یہ قبلہ رخ ہے تو مردے کا چہرہ اس طرف ہوتا ہے قبلے کی طرف، اس طرح سے اس کو اندر ڈالا جاتا ہے۔ تو جو قبر کی لمبائی میت کے قد سے قدرے تھوڑی بڑی ہوتی ہے، پھر چوڑائی میت کے آدھے قد کے برابر چوڑائی ہوتی ہے قبر کی، یعنی یہ چوڑائی جو ہے یہ لمبائی میت کے قد سے زیادہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اور چوڑائی جو ہے اس کے نصف انسان کے آدھے قد تک کی ہو سکتی ہے۔ پھر قبر کی گہرائی جو ہے وہ کم بھی ہو سکتی ہے، میت کے آدھے قد کے برابر بھی ہو سکتی ہے، اس کے پورے قد کے برابر بھی ہو سکتی ہے، لیکن گہرا ہونا زیادہ بہتر ہے قبر کا۔ پھر قبر جو لحد والی قبر ہوتی ہے اس کو بغلی قبر بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ اب اس میں یہ الگ سے، جیسے میں نے بتایا کہ الگ سے گڑھا کھودا جاتا ہے سائڈ میں قبر کے اندر سے، اور وہ اس قبلے کی طرف ہوتا ہے، یہ لحد والی قبر ہے۔ تو یہ زیادہ مسنون ہے طریقہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بھی اسی طرح بنائی گئی تھی۔ تو یہ مسئلہ ہے یہاں پر کہ لحد بنانا افضل ہے، قبر میں کچی اینٹیں استعمال کرنی چاہیے۔ تو جیسے کہ جو میں نے بتایا کہ اس لحد میں مردے کو ڈال کے پھر اس کا منہ بند کر دیا جاتا ہے، تو اس کے لیے کچی اینٹیں استعمال کی جانی چاہیے۔ عامر بن سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ سعد بن ابی وقاص نے اپنے مرض موت میں یہ بات کہی، میرے لیے لحد بنانا اور کچی اینٹیں استعمال کرنا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لحد بنائی گئی اور کچی اینٹیں استعمال کی گئی، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ قبر فراخ، گہری اور صاف ستھری ہونی چاہیے۔
بوقت ضرورت قبر میں ایک سے زیادہ میت دفن کی جا سکتی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد میں جو 70 صحابہ شہید ہوئے تو ان کے لیے ایک ایک قبر میں 2 یا 3 آدمی دفن کیے تھے، اور جس کو قرآن زیادہ یاد تھا اس کو پہلے قبر میں اتارا گیا تھا۔ پھر میت کے پاؤں کی طرف سے قبر میں اتارنا سنت ہے۔ حضرت ابو اسحاق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت حارث نے وصیت کی تھی کہ ان کے نماز جنازہ حضرت عبداللہ بن یزید رضی اللہ عنہ پڑھائیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور قبر میں پاؤں کی طرف سے اتارا اور فرمایا یہ سنت ہے، یعنی سر کو پہلے ڈالنے کے بجائے پاؤں پہلے ڈالے۔ قریب ترین عزیز کو میت قبر میں اتارنی چاہیے۔ میت کا جو سب سے قریب ترین رشتہ دار ہے وہ یہ کام کرے کہ میت کو قبر میں اتارے۔ خاوند اپنی بیوی کی میت کو قبر میں اتار سکتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خاوند اور بیوی اگر ایک مرتا ہے تو دونوں ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہو جاتے ہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ تو خاوند اپنی بیوی کو قبر میں اتار سکتا ہے، اسی طرح خاوند اور بیوی ایک دوسرے کے لیے غسل دینے والے بھی بن سکتے ہیں۔ میت قبر میں رکھتے وقت درج ذیل دعا پڑھنی چاہیے: بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نام سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر میں اسے قبر میں اتارتا ہوں۔ اور دوسری روایت میں یہ ہے ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کے بجائے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ پھر قبر پر 3 مٹھی مٹی ڈالنا سنت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازہ پر نماز پڑھی، پھر میت کی قبر پر تشریف لائے اور سر کی طرف سے 3 مٹھی مٹی قبر پر ڈالی۔ قبر کی شکل کوہان نما ہونی چاہیے۔ حضرت سفیان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک دیکھی جو کہ کوہان کی شکل میں تھی۔ زمین سے قبر کی اونچائی بالش سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ کوہان کی شکل کی قبر سے کیا مطلب ہے کہ اس طرح سے ابھری ہوئی ہو مگر بہت زیادہ اونچی نہ ہو، اور سر کی طرف یہ پتھر سا رکھ دیا ہے پہچان کے لیے، اس پر نام اگر ہوئے چھوٹا سا۔ قبر کی شکل کوہان نما ہونی چاہیے۔ تو یہ جو سے ہم نے تصویر دیکھی، زمین سے قبر کی اونچائی بالش سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت قاسم بن محمد رضی رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی امی جان مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قبریں دکھائیں۔ چنانچہ حضرت عائشہ نے مجھے تینوں کی قبریں دکھائیں، نہ زیادہ بلند نہ زمین کے برابر، قبروں کی ارد گرد سرخ کنکریاں بچھی ہوئی تھی۔ حضرت صالح بن ابو صالح کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر دیکھی جو بالشت برابر یا کم بیش بالشت بھر اونچی تھی، یعنی زمین سے بہت اونچی نہیں ہو، کوہان کی طرح ہو، لیکن بس زیادہ سے زیادہ ایک بالش۔ پھر حضرت ابو حیاج رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا میں تجھے اس کام پر معمور نہ کروں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے معمور فرمایا تھا؟ وہ یہ کہ ہر تصویر مٹا دوں اور ہر اونچی قبر برابر کر دوں، یعنی کہ اونچی قبریں ناپسندیدہ ہیں۔ قبر اونچی بنانا، پکی بنانا یا قبر پر مزار یا کسی قسم کی تعمیر کرنا منع ہے۔ قبر پر نام، تاریخ وفات یا کوئی چیز لکھنا منع ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر عمارت بنانے، اس کو اونچی کرنے اور اسے پختہ کرنے سے منع فرمایا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قبر پکی بنانے، قبروں پر مستقل مجاور بن کر یا حصول برکت کے لیے وقتی طور پر بیٹھنے سے اور قبروں پر عمارت تعمیر کرنے سے منع فرمایا۔
حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبریں پکی بنانے، قبروں پر کچھ لکھنے، قبروں پر تعمیر کرنے اور قبروں کی بے حرمتی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ ترمذی ہے۔ قبر پر علامت کے طور پر پتھر وغیرہ رکھنا درست ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی قبر پر علامت کے طور پر ایک پتھر نصب فرمایا۔ قبر تیار کرنے کے بعد اس پر پانی چھڑکنا درست ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر پانی چھڑکا گیا اور پانی چھڑکنے والے حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ تھے، جنہوں نے ایک مشکیزہ کے ساتھ سر کی طرف سے پانی چھڑکنا شروع کیا اور پاؤں تک چھڑکا۔ رات کے وقت تدفین درست ہے۔ تدفین کے بعد نماز جنازہ پڑھنی جائز ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے کہ رات کے وقت ایک آدمی کو دفن کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز جنازہ پڑھی۔ بخاری کی حدیث ہے۔ 3 اوقات میں نماز جنازہ پڑھنا اور میت دفن کرنا منع ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 3 اوقات میں نماز پڑھنے اور میت دفن کرنے سے منع فرمایا۔ پہلا جب سورج طلوع ہونے لگے، دوسرا جب دوپہر ہو حتیٰ کہ سورج ڈھل جائے، تیسرا جب سورج غروب ہونے کے لگے حتیٰ کہ پوری طرح غروب ہو جائے، یعنی جب سورج طلوع ہو رہا ہو اس وقت، جب سورج پورا سر پر ہو بالکل، اور پھر اس وقت نہ پڑھیں، لیکن جب ذرا سا ڈھلنے لگے یعنی کہ اب مغرب کی طرف تھوڑا سا ہونے لگے تو پھر اس وقت پڑھا جا سکتا ہے۔ جن اوقات میں نماز عام طور پر نماز بھی منع ہے تو وہی اوقات نماز جنازے کے لیے بھی منع ہے، اور سورج جب ڈھل رہا ہو اس وقت جب تک کہ وہ غروب ہو جائے۔ تدفین کے دوران کسی عالم دین کو لوگوں کے درمیان بیٹھ کر فکر آخرت کی تلقین کرنا۔ حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں کہ ہم ایک انصاری کی جنازے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قبر تک آئے۔ میت ابھی دفن نہیں کی گئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم لوگ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد اس قدر خاموشی سے بیٹھ گئے جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، یہ ایک تاثر ہے، جیسے کوئی اپنی جگہ سے ہل نہیں رہا تھا، چپ چاپ سب بیٹھے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ مٹی کرید رہے تھے۔ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اوپر اٹھایا، پھر فرمایا عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یا 3 مرتبہ یہ الفاظ ارشاد فرمائے۔ اسے ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ تدفین کے بعد میت سے سوال جواب ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میت دفن کی جاتی ہے تو اس کے پاس 2 سیاہ کیری آنکھوں والے فرشتے آتے ہیں، ان میں سے ایک کا نام منکر اور دوسرے کا نکیر ہے۔ دونوں اسے پوچھتے ہیں تم اس آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ وہ وہی کہے گا جو دنیا میں کہا کرتا تھا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ اگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ایمان لے آیا ہوگا، اللہ کو ایک مانتا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری رسول مانتا ہوگا، تو وہ کلمہ شہادت پڑھے گا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا اقرار کرے گا اور اللہ کو اللہ کے بندہ اور نبی ہونے کا بتائے گا۔ پھر میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ دونوں فرشتے جواب میں کہتے ہیں ہم سمجھتے تھے کہ تم یہی جواب دو گے۔ پھر اس کی قبر 70 ہاتھ فراخ کر دی جاتی ہے اور اسے روشن کر دیا جاتا ہے، یعنی 70 ہاتھ کی لمبائی اور 70 ہاتھ کی چوڑائی کر دی جاتی ہے اس کی قبر میں روشنی ہوتی ہے۔ پھر بندے سے کہا جاتا ہے سو جاؤ، وہ کہتا ہے میں اپنے اہل و عیال میں واپس جا کر انہیں اپنی مغفرت کی خبر دینا چاہتا ہوں۔ فرشتے جواب میں کہتے ہیں یہ ممکن نہیں، بلکہ اب تم دلہن کی نیند جیسی پرسکون نیند سو جاؤ جیسے کہ اس کے محبوب کے علاوہ کوئی نہیں جگاتا۔ چنانچہ وہ سو جاتا ہے یہاں تک کہ اللہ ہی اسے قبر سے اٹھائے گا۔
اگر مرنے والا منافق ہو تو وہ فرشتوں کے سوال کے جواب میں کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی وہی کچھ کہتا ہوں جو لوگوں کو کہتے ہوئے سنتا تھا، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتا۔ دونوں فرشتے کہتے ہیں ہمیں معلوم تھا کہ تم یہی جواب دو گے۔ پھر زمین کو حکم دیا جاتا ہے تنگ ہو جا، چنانچہ وہ تنگ ہو جاتی ہے اور اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ منافق اپنی قبر میں قیامت تک اسی عذاب میں مبتلا رہتا ہے، اللہ ہمیں بچائے اس سے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں جب مومن کو قبر میں بٹھایا جاتا ہے تو اس کے پاس فرشتہ بھیجا جاتا ہے، تب مومن آدمی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیتا ہے۔ یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا، اللہ اہل ایمان کو دنیا اور آخرت میں پکی بات یعنی کلمہ توحید پر ثابت قدم رکھتا ہے، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ میت کو دفنانے کے بعد قبر پر کھڑے ہو کر میت کے لیے سوال و جواب میں ثابت قدم رہنے کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ جب میت کو دفن کیا جائے تو وہیں پر قبرستان پر ہی قبر پر کے پاس ہی کھڑے ہو کر میت کے لیے اس کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اسے ثابت قدم رکھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میت دفن کرنے سے فارغ ہو جاتے تو فرماتے اپنے بھائی کے لیے بخشش اور سوال جواب میں ثابت قدمی کی دعا مانگو، اب اس سے سوال کیا جا رہا ہے۔ پھر مسئلہ ہے عذاب قبر حق ہے، عذاب قبر سے پناہ مانگنا مسنون ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو فتنہ قبر کا تذکرہ کیا جس میں انسان مبتلا کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر کا تذکرہ کیا تو مسلمان چیخنے لگے، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیشتر عذاب قبر پیشاب میں احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی انسان جب واش روم جاتا ہے تو اس پیشاب کے چھینٹے اس کے جسم پر پڑتے ہیں، کپڑوں پہ پڑتے ہیں اور وہ پرواہ نہیں کرتا تو یہ اس کے لیے عذاب قبر کا سبب ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، یا اللہ میں تجھ سے قبر اور جہنم کے عذاب، زندگی اور موت کے آزمائش اور مسیح دجال کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہ دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال۔ یہ ہم ہر نماز میں تحیات اور درود ابراہیم پڑھنے کے بعد یہ دعا مانگتے ہیں۔ یہ جو ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، یہ اس آیت میں قرآن کی اس آیت میں جو قبر میں سوال کیا جائیں گے بندہ مرتے وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے گا اور پھر قبر میں فرشتے جب اسے سوال کریں گے تو وہ کہے گا، تو یہ مطلب ہے کہ وہ بندے کو اللہ نے ثابت قدم رکھا، تو اس کی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں قبر میں ثابت قدمی عطا فرمائے جب ہم سے سوالات کیے جائے، منکر نکیر کے سوالات جب ہوں تو اللہ ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، یا اللہ میں تجھ سے قبر اور جہنم کے عذاب، زندگی اور موت کے آزمائش اور مسیح دجال کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ دعا نماز میں ہم تشہد کے بعد پڑھتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال، رواہ بخاری۔ پھر حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لائے اور لوگوں کو ہنستے دیکھا تو فرمایا خبردار اگر تم لذتوں کو مٹانے والی چیز یعنی موت کا بکثرت ذکر کرتے تو اس طرح نہ ہنستے، لذتوں کو مٹانے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ سنو قبر ہر روز یہ پکارتی ہے، میں غربت کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں،
میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں۔ جب مومن آدمی دفن کیا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے تجھے خوش آمدید ہو، مجھ پر چلنے والے لوگوں میں سے تو مجھے سب سے زیادہ عزیز تھا۔ آج جب کہ تجھے بے بس کر کے میرے حوالے کر دیا گیا ہے تو میرا حسن سلوک دیکھ لے گا، میرا حسن سلوک دیکھ لے گا۔ چنانچہ قبر اس آدمی کی حد نگاہ تک فراخ ہو جاتی ہے اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ جب فاجر یا کافر آدمی دفن کیا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے تیرے لیے خوش آمدید نہیں، مجھ پر چلنے والے لوگوں میں سے تو میرے نزدیک سب سے زیادہ قابل نفرت انسان تھا۔ آج تجھے بے بس کر کے میرے حوالے کر دیا گیا ہے، اب دیکھنا میں تمہارا کیا حشر کرتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد قبر اسے بھینچ لیتی ہے حتیٰ کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھانے کے لیے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال دی اور فرمایا پھر 70 اژدہا اس پر مسلط کر دیے جاتے ہیں، اس میں سے ایک اژدہا اگر زمین پر پھنکار دے تو رہتی دنیا تک روئے زمین پر کوئی سبزہ نہ اگے۔ وہ 70 اژدہا قیامت کے دن تک اس کافر یا فاجر انسان کو کاٹتے اور نوچتے رہتے ہیں۔ اللہ ہمیں بچائے اس سے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ میت کو قبر میں صبح اور شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی فوت ہوتا ہے تو صبح و شام اسے اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، اگر جنتی ہو تو جنتیوں کا، اگر جہنمی ہو تو جہنمیوں کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہی تیرا اصل ٹھکانہ ہے، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ بلا عذر شہید کی میت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا کر دفن کرنا منع ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ احد کے روز میری پھوپھی میرے والد کو قبرستان میں دفنانے کے لیے لے آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے آواز دی شہداء کو ان کے مقتل میں واپس لے آؤ۔ یہ احمد اور ترمذی، ابو داؤد، نسائی، دارمی میں روایت ہے۔ مسلمانوں کا قبرستان ہموار کرنا یا منہدم کرنا منع ہے۔ مومن مردے کے اعضاء وغیرہ توڑنا یا کاٹنا منع ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کی ہڈی توڑنے کا گناہ زندہ انسان کی ہڈی توڑنے کے برابر ہے۔ اسے مالک اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ تدفین کے متعلق وہ امور جو سنت سے ثابت نہیں ہے، اولیاء اور صلحاء اور متقی لوگوں کی قبر اور جوار میں دفن کرنے کی نیت سے میت کو ایک شہر سے دوسرے شہر لے جانا، یعنی جہاں جس کی موت آئی وہاں سے کسی اور شہر میں صرف اس مقصد کے لیے لے جانا کہ کسی اولیاء یا کسی متقی کسی صالح کی قبر کے پاس دفن کریں گے تو یہ صحیح نہیں ہے۔ میت کی تدفین تک اس کے گھر والوں کو کھانا نہ کھانا، یعنی دیکھیں اس کام میں دیر ہو سکتی ہے اور تو انسان یہ نہیں کہ گھر والوں کو کھانا نہیں کھانا چاہیے اس دوران، ٹھیک ہے۔ دفن کرتے وقت قبر میں میت کے سر کے نیچے کوئی آرام دہ چیز رکھنا یہ بھی منع ہے۔ تدفین سے قبل میت کے سرحانے شجرہ نسب لکھ کر رکھنا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ اس سے میت کے عذاب میں تدفین ہوگی، یعنی یہ اس کے باپ داداؤں کا نام لکھ کر میت کے سرحانے پر رکھنے سے میت کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ دفن کرتے وقت میت پر گلاب کا پانی چھڑکنا یہ بھی نہیں ہے سنت سے۔ تدفین سے قبل میت کے سرحانے عہد نامہ، کلمہ طیبہ یا قرآنی آیات لکھ کر رکھنا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ قبر پر مٹی ڈالتے وقت
پہلی مٹھی کے ساتھ منہا خلقناکم، اور دوسری مٹھی کے ساتھ وفیہا نعیدکم، اور تیسری مٹھی کے ساتھ ومنہا نخرجکم تارۃ اخری پڑھنا، یعنی قبر میں ڈالتے وقت یہ پڑھنا، یہ کلمات ادا کرنا، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ میت دفن کرنے کے بعد سورہ فاتحہ، معوذتین، سورہ اخلاص، سورہ نصر، سورہ کافرون، سورہ قدر کے بعد اللہم انی اسألک باسمک العظیم وغیرہ پڑھنا، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ میت دفن کرنے کے بعد سر کی طرف کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ اور پاؤں کی طرف سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں پڑھنا، یہ بھی سنت کا طریقہ نہیں ہے۔ میت دفنانے کے بعد قبر پر سوگ منانے کے لیے بیٹھنا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ میت دفن کرنے کے بعد قبر پر کھانا لے جا کر تقسیم کرنا صحیح نہیں ہے۔ موت سے قبل اپنی قبر کھودنا، یہ بھی مناسب نہیں ہے، کیونکہ انسان کو نہیں پتہ اسے کہاں موت آئے گی۔ میت کو بطور امانت ایک جگہ دفن کرنے کے بعد دوسری جگہ منتقل کرنا۔ میت دفن کرنے کے بعد قبر پر قرآن خوانی کرنا۔ میت دفن کرنے کے بعد صدقہ خیرات کرنا۔ قبر کی آرائش اور زیب و زینت کرنا یا اس پر پھول ڈالنا۔ تدفین کے بعد قبر پر اذان دینا۔ مٹی ڈالنے سے قبل میت کے سرانے پر قرآن مجید رکھنا، یہ سب سنت کے طریقے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب زیارت قبور کے مسائل۔ دنیا سے بے رغبتی حاصل کرنے اور آخرت کو یاد کرنے کی نیت سے زیارت قبور جائز ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں قبرستان جانے سے منع کیا تھا، اب مجھے اپنی والدہ کی قبر پر جانے کی اجازت مل گئی ہے، لہٰذا تم بھی زیارت کر سکتے ہو، اس سے آخرت کی یاد آتی ہے۔ یعنی جب انسان قبرستان پر جائے تو یہ سوچ کے جائے کہ اس سے مجھے میری آخرت کی یاد آئے گی کہ میں بھی ایک دن اسی طرح قبر میں ڈالا جاؤں گا، اور جس سے انسان کے اندر تقویٰ آتا ہے، اللہ کا خوف آتا ہے، اور وہ اپنی زندگی میں کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے میں تمہیں زیارت قبور سے منع کرتا تھا، لیکن اب زیارت قبور کر سکتے ہو، اس میں سامان عبرت ہے۔ ہاں، زیارت قبور کرتے وقت اپنے رب کو ناراض کرنے والی کوئی بات زبان سے نہ نکالنا۔ آہ و بکا نہ کرنے والی صابرہ خاتون بھی زیارت قبور کر سکتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو قبر پر روتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، اللہ سے ڈرو اور صبر کرو۔ یعنی اگر عورتیں چونکہ زیادہ جذباتی جلدی ہو جاتی ہیں، تو اگر ان کو پتہ ہے، ان کو یقین ہے کہ وہ رونا دھونا، شور مچانا نہیں شروع کریں گی، آہ و بکا نہیں کریں گی، فریاد نہیں کریں گی، اور قبر پہ خاموشی سے جائیں گی، تو پھر وہ جا سکتی ہے۔ بکثرت قبرستان جانے والی عورتوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکثرت قبرستان جانے والی عورتوں پر لعنت فرمائی۔ زیارت قبور کے وقت اہل قبور کو پہلے سلام کہنا، اس کے بعد دعا، پھر استغفار کرنا مسنون ہے۔ اہل قبور کے لیے دعا کرتے وقت اپنے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ زیارت قبور کی مسنون دعا درج ذیل ہے: السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا انشاء اللہ للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیۃ۔ حضرت ابو بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہ دعا سکھاتے تھے، جب وہ قبرستان کی طرف جائیں تو یوں کہیں: اے اس گھر کے مسلمان اور مومن باسیوں، السلام علیکم، ہم انشاءاللہ تمہارے پاس آنے ہی والے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے اور تمہارے لیے خیر و عافیت کے طلبگار ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے دوسری دعا ثابت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: السلام علیکم دار قوم مؤمنین واتاکم ما توعدون غدا معجلون وإنا انشاء اللہ بکم للاحقون اللہم اغفر لأہل الغرقد، رواہ مسلم۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس رات میرے ہاں تشریف لاتے اس رات کے آخری حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقی مدینہ کے قبرستان تشریف لے جاتے اور فرماتے اس گھر کے مومنوں السلام علیکم، تم کو وہ کچھ مل گیا جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا اور اس کا باقی حصہ کل یعنی قیامت کے بعد کے لیے مؤخر کر دیا گیا ہے، ہم بھی انشاءاللہ تمہارے پاس آنے والے ہیں، یا اللہ بقی غرقد والوں کے گناہ معاف فرما۔ اہل قبور کے لیے دعا کرتے وقت ہاتھ اٹھانے مسنون ہے۔ زیارت قبور کا مسنون طریقہ درج ذیل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، میں نے بریرہ رضی اللہ عنہ خادمہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھیجا تاکہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جاتے ہیں۔ بریرہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع الغرقد مدینہ کے قبرستان کی طرف تشریف لے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان کے قریب جا کر رکے، اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور پھر واپس تشریف لے آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے بریرہ نے واپس آ کر مجھے خبر دی، جب صبح ہوئی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رات کہاں تشریف لے گئے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ کی طرف سے قبرستان جانے کا حکم دیا گیا تھا تاکہ میں ان کے لیے دعا کروں۔ کافر یا مشرک کی قبر پر دعا کرنا بے سود ہے۔ دعا کرتے وقت اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی، اسماء اعظم اور اللہ تعالیٰ کی صفات، نیک لوگوں کی دعا اور اپنے نیک اعمال کا وسیلہ بنانا جائز ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی شخص کو دکھ اور غم پہنچے اور مندرجہ ذیل دعا مانگے، یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے اور بندی کا بیٹا ہوں، میرے پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، تیرا ہر حکم میرے لیے فیصلہ کن ہے، تیرا ہر فیصلہ انصاف پر مبنی ہے، میں تجھ سے تیرے ہر اس نام کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں جسے تو نے خود اپنے لیے پسند کیا ہے یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا ہے یا اپنی کتاب میں نازل کیا ہے یا اپنے علم غیب کے خزانے میں محفوظ رکھا ہے، یہ قرآن کو میرے دل کی بہار، سینے کا نور اور میرے دکھوں اور غموں کا دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ اس کا دکھ اور غم دور کر دیتے، اے اللہ اس کا دکھ اور غم دور کر دیتے ہیں اور اس کی جگہ مسرت و خوشی عنایت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا دکھ اور غم دور کر دیتے ہیں اور اس کی جگہ مسرت اور خوشی عنایت کرتے ہیں، یعنی جب یہ دعا مانگتے ہیں تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کا دکھ اور غم دور کر دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ دعا یاد نہ کر لیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، ہر سننے والے کو چاہیے کہ یہ دعا یاد کر لے۔ تو ہم اس دعا کو عربی میں پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم انی عبدک و ابن عبدک و ابن امتک، اور جب عورت ہو تو اس طرح پڑھ سکتی ہے، اللہم انی امتک و امتی عبدک و امتی امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او علمته احدا من خلقک او انزلته فی کتابک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی دعا جو ہے یہ اتنا یہاں تک ہے، ٹھیک ہے۔ ذہاب وجلاء حزنی وذہاب ہمی، پھر یہ جو ہے ٹکڑا الا اذهب اللہ ہمہ وحزنہ وابدلہ وکانہ فرجن، یہ اس کا ترجمہ یہ کہ پھر جب بندہ یہ دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا غم دور کر دیتا ہے۔ آدمی کو یوں دعا کرتے ہوئے سنا۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ اسلمی نے رضی اللہ عنہ نے اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو یوں دعا کرتے ہوئے سنا،
یا اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں کیونکہ میں گواہی دیتا ہوں تو اللہ ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو ایک ہے، تیری ذات بے نیاز ہے، نہ کسی کی اولاد ہے، نہ تیری کوئی اولاد ہے، نہ ہی تیرا کوئی شریک ہے۔ عبداللہ بن اسلمی کے باپ کہتے ہیں یہ دعا سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی نے اسم اعظم کے وسیلے سے دعا مانگی ہے، اور اسم اعظم کے وسیلے سے جب بھی دعا مانگی جاتی ہے قبول کی جاتی ہے، اور جب اللہ سے کوئی سوال کیا جائے تو پورا کیا جاتا ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے، اس کو ہم عربی میں پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد والصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو یہ دعا پڑھنے کے بعد جب کچھ سوال کیا جاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اس کو ہمیں یاد کرنا چاہیے اس دعا کو۔ پھر حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی حکیم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی رنج و مصیبت پیش آتی تو یوں دعا فرماتے، اے زندہ اور قائم رہنے والے اللہ، میں تیری رحمت کے وسیلے سے تیرے آگے فریاد کرتا ہوں۔ تو اس دعا کو ترجمہ عربی میں پڑھتے ہیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ تو یہ کچھ دعا مانگنے سے پہلے یہ کلمات کہنا دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب لوگ قحط کا شکار ہوتے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سے بارش کی دعا کرواتے اور ساتھ یہ کہتے، یا اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو تیرے حضور وسیلہ بناتے اور تو ہم پر بارش برسا دیتا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہم اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا کی دعا کو وسیلہ بناتے ہیں، لہٰذا ہم پر بارش برسا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے دعا کروانے کے بعد بارش ہو گئی، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر اصل میں 3 طریقے سکھائے گئے ہم کو دعا مانگنے کے۔ ایک انسان جب اپنے نیک عمل کا وسیلہ دے کر پھر دعا مانگتا ہے تو دعا قبول ہوتی ہے، جیسے کہ پہلی حدیث میں ہمیں پتہ چلا ہے کہ ایک بندے نے یہ کہا کہ یا اللہ میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہوں، تو اس حوالے سے اس کے وسیلے سے دعا مانگی اس نے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی دعا قبول ہوگی۔ دوسرے اس میں انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کا وسیلہ دے کے دعا مانگتا ہے تو دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اور تو تیسری حدیث میں ہم نے یہ سیکھا کہ جب کسی نیک آدمی سے ہم دعا منگوائیں اور پھر اس دعا کو ہم اپنے لیے مانگے، اس کی دعا پر آمین کہہ کے ہم اپنے لیے بھی وہی دعا مانگے تو پھر وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی اور دوسرے کام وغیرہ کرتا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مانگنا چاہتے ہو مانگو۔ میں نے عرض کیا، میں جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت چاہتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ اور بھی چاہیے؟ میں نے عرض کیا، بس یہی چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو پھر کثرت سجود سے میری مدد کرو۔ تو اس میں کیا ہمیں سیکھا ہم نے کہ انسان کے نیک اعمال سے کے بعد جو دعا مانگتا ہے انسان تو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ نمازوں کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد انسان دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے لیے دعا فرمائی ہوگی ظاہر ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھانے کے لیے کہ ہمیں جب ہم نماز پڑھیں تو نماز کے بعد ہمیں دعا مانگنی چاہیے، تو دعائیں نیکیوں کے بعد کی جانے والی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی جا رہے تھے کہ انہیں بارش نے آ لیا، چنانچہ وہ ایک پہاڑ کی غار میں چھپ گئے۔ غار کے منہ پر پہاڑ کے اوپر سے ایک بڑا پتھر
آ گیا اور وہ بند ہو گیا۔ چنانچہ آپس میں کہنے لگے کہ کوئی ایسا نیک عمل جو سوچو جو تم نے محض اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو، اور اس کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو تو شاید یہ مشکل آسان ہو جائے۔ تو چنانچہ ان میں سے ہر ایک نے، دیکھیے یہاں پر ہمیں یہ سکھایا گیا، چونکہ پچھلی شریعت کی جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں فرما دے تو ہمارے لیے بھی شریعت بن جاتی ہے۔ تو یہ تین لوگوں نے جب غار میں پھنس گئے تو انہوں نے اپنے اپنے ایک عمل جو انہوں نے صرف اللہ کی رضا کے لیے کیے تھے، اس کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگی، تو جو غار کے منہ پہ جو پتھر آ گیا تھا وہ آہستہ آہستہ کر کے ہٹ گیا اور وہ لوگ باہر آ گئے۔ لمبی حدیث ہے مگر اس کا مفہوم صرف میں بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ دعا مانگتے وقت منہ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جنگ بدر کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ پر ایک نظر ڈالی جن کی تعداد 1000 تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تعداد 319 تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کی طرف رخ کیا اور اپنے ہاتھ رب حضور کی پھیلا دیے اور پکار کر دعا کرنے لگے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اس میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا ثابت ہوتا ہے اور قبلہ رخ ہو کر دعا مانگنا ثابت ہوتا ہے۔ کسی نبی، ولی یا بزرگ کی قبر پر دعا کرتے ہوئے ان کے نام کی قسم کھانا منع ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے اللہ کے سوا کسی دوسرے کی قسم کھائی اس نے کفر کیا یا شرک کیا۔ تو مومن مسلمان صرف اللہ کی قسم کھا سکتا ہے، کسی اور بندے کی قسم نہیں کھا سکتا۔ کسی نبی، ولی یا بزرگ کی قبر پر دعا کرتے ہوئے اپنی حاجتیں پیش کرنا یا اللہ تعالیٰ سے حاجتیں پوری کروانے کی درخواست کرنا، کسی قسم کی فریاد کرنا یا کسی تکلیف، مصیبت اور مشکل کو حل کرنے کی درخواست کرنا یا مرادیں مانگنا منع ہے۔ یہ شرک ہے، ٹھیک ہے، ایسے یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے ایسا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے کسی دوسرے کو اللہ کا شریک سمجھ کر پکارا وہ اسی حالت میں مر گیا کہ توبہ نہ کی تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ یعنی اللہ کے سوا کسی کو شریک سمجھ کر پکارنا، جیسے بہت مسلمان یا غوث پاک کہہ کر دعا مانگتے ہیں یا علی مدد کہتے ہیں، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مدد مانگتے ہیں، یہ سب شرکیہ کلمات ہے۔ اور شرکیہ کلمات جو لوگ اس طرح سے شرک کرتے ہیں ان کو مرنے سے پہلے توبہ اگر نہ نصیب ہوئی تو پھر ان کا انجام جہنم ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے اس سے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں حاضر ہوا اور عرض کیا، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، یعنی یا رسول اللہ جو آپ چاہیں، جو اللہ چاہے، اور یا رسول اللہ آپ جو چاہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے مجھے اللہ کے شریک بنا رکھا ہے؟ یہ کہا کرو جو صرف اللہ چاہے، ٹھیک ہے، جو اللہ کی مرضی ہے وہی ہوتا ہے۔ اللہ کے سوا کسی بندے کو اس میں یہ ماننا کہ اس کی مرضی سے کچھ کام ہوگا، اگر اللہ نہیں چاہتا تو ایسا نہیں ہوتا، اور یہ شرکیہ بات ہے۔ قبرستان میں یا کسی مزار پر بیٹھ کر قرآن پڑھنا منع ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ گویا کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قبرستان میں بیٹھ کر، کسی قبر پر بیٹھ کر قرآن نہیں پڑھا جا سکتا۔ قبرستان یا کسی مزار پر نماز پڑھنا یا عبادت کرنا منع ہے۔ قبر یا مزار پر مسجد تعمیر کرنا، مسجد میں قبر یا مزار بنانا منع ہے۔ ایسی مسجد جس میں قبر ہو یا مزار ہو اس میں نماز پڑھنا منع ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبرستان اور حمام کے علاوہ ہر جگہ نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ ابو داؤد ترمذی کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھروں کو قبرستان نہ بناؤ اور کچھ نفل نمازیں گھر میں پڑھا کرو۔ یعنی جس گھر میں بالکل نماز نہیں پڑھی جاتی وہ گھر جو ہے وہ قبرستان کی طرح ہے، اس لیے گھر میں نفلی نمازیں پڑھنی چاہیے۔ مردوں کو جن کو نماز کے لیے مسجد جاتے ہیں ان کو چاہیے کہ گھر میں نفلی نمازیں پڑھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا،
وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر لعنت فرمائی ہے جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا ہے۔ حضرت ابو مرثد غنمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبروں پر مت بیٹھو اور نہ ہی قبروں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں یہ بات ارشاد فرمائی، یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وفات کی علامتیں ظاہر ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شدت تکلیف سے اپنی چادر کبھی چہرے مبارک پر ڈالتے، کبھی چہرے مبارک سے ہٹاتے، اور اس حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، یہود و نصارہ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو یہود و نصارہ کے کردار سے خبردار فرما رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدترین لوگ وہ ہیں جن کی زندگی میں قیامت قائم ہوگی، یعنی قیامت کے وقت جو لوگ موجود ہوں گے وہ بہت ہی برے لوگ ہوں گے، نیز بدترین لوگ وہ ہیں جو قبروں کو عبادت گاہ بناتے ہیں۔ نبیوں، ولیوں اور بزرگوں کی قبروں پر یا مزاروں پر چڑھانا نظر و نیاز یا منت ماننا منع ہے۔ حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی صرف مکھی کی وجہ سے جنت میں چلا گیا اور دوسرا جہنم میں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو آدمی ایک قبیلے کے پاس سے گزرے، اس قبیلے کا ایک بت تھا جس پر چڑھائے بغیر کوئی آدمی وہاں سے نہیں گزر سکتا تھا، چنانچہ ان میں سے ایک کو کہا گیا کہ اس بت پر چڑھاؤ۔ اس نے کہا، میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں۔ قبیلے کے لوگوں نے کہا، تمہیں چڑھاوا ضرور چڑھانا ہوگا، اور مکھی ہی پکڑ کر چڑھاؤ۔ مسافر نے مکھی پکڑ کر اس کی نظر کی، لوگوں نے اسے جانے دیا اور وہ جہنم میں داخل ہو گیا۔ قبیلے کے لوگوں نے دوسرے آدمی سے کہا، تم بھی کوئی چیز اس بت کی نظر کرو۔ اس نے کہا، میں اللہ عز و جل کے نام کے علاوہ کسی دوسرے کے نام کا چڑھاوا نہیں چڑھاؤں گا۔ لوگوں نے اسے قتل کر دیا اور وہ جنت میں چلا گیا۔ تو گویا یہ اس کام سے بہت سے مسلمان اس میں پڑ جاتے ہیں، قبروں پہ جا کر چڑھاوا چڑھاتے ہیں، مزار پر جاتے ہیں، تو یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں۔ نبیوں، ولیوں اور بزرگوں کی قبروں کے سامنے سر جھکا کر کھڑے ہونا یا نماز کی طرح ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا یا سجدہ کرنا یا کوئی عبادت مثلا طواف وغیرہ کرنا منع ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا، اللہ نے ان لوگوں پر لعنت کی جنہوں نے اپنی انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا۔ کسی نبی، ولی یا بزرگ کی قبر یا مزار پر عرس یا میلہ وغیرہ لگانا منع ہے۔ مسجد نبی میں ہر نماز کے بعد درود پڑھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر حاضری دینے کا اہتمام کرنا درست نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، تم جہاں کہیں سے بھی مجھ پر درود بھیجو گے مجھے پہنچایا جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی بہت فضیلت ہے، ہمیں درود شریف پڑھتے رہنا چاہیے، لیکن ہر وقت یہ نیت کرنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر جا کے ہی درود بھیجا جا سکتا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود جہاں بھی ہوں بھیج سکتے ہیں۔ پھر قبروں کا یا مزاروں کا مجاور بننا یا برکت حاصل کرنے کے لیے ان پر بیٹھنا منع ہے۔ قبر یا مزار کی طرف منہ کر کے یا قبرستان میں نماز پڑھنا منع ہے۔ قبر یا مزار پر جانور ذبح کرنا، کھانا، شیرینی، دودھ یا چاول وغیرہ تقسیم کرنا منع ہے۔ برکت حاصل کرنے، اولاد یا شفا وغیرہ حاصل کرنے کے نیت سے قبر یا مزار پر بال یا دھاگا وغیرہ باندھنا منع ہے۔ کسی نبی، ولی یا بزرگ کی قبر یا مزار کی زیارت کرنے کے ارادے سے سفر اختیار کرنا جائز نہیں، ٹھیک ہے، کہ کسی مشہور بزرگ کی قبر پر جا کے فاتحہ پڑھنے کے لیے انسان دور سے سفر کر کے جائے، یہ جائز نہیں ہے۔
مسجد حرام، مسجد اقصی اور مسجد نبوی کی زیارت کرنا اور ان مساجد میں نماز پڑھ کر زیادہ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے سفر کا اختیار کرنا جائز ہے۔ تو صرف ان 3 مسجدوں کے لیے انسان دور سے سفر کر کے جا سکتا ہے کہ ہمیں وہاں نماز پڑھنے میں اجر و ثواب زیادہ ملتا ہے، تو اس نیت سے انسان سفر کرتا ہے کہ میں مسجد حرام میں یا مسجد اقصی میں یا مسجد نبوی میں نماز پڑھوں، تو یہ جائز ہے، یہ اس سے اجر و ثواب کا ذریعہ ہے یہ، ٹھیک ہے۔ مگر کسی بھی اور ولی یا بزرگ کی قبر پر جا کر سفر کر کے جانا دور سے، یہ منع ہے کہ وہاں جا کے انسان وہاں جائے گا تو اس کو اجر و ثواب ملے گا، یہ جائز نہیں ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مساجد، مسجد حرام، مسجد اقصی اور مسجد نبوی کے علاوہ کسی جگہ کا سفر اختیار نہ کیا جائے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ مسجد حرام کے علاوہ باقی تمام مساجد کے مقابلے میں میری مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب 1000 درجہ زیادہ ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت قزعہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے طور پہاڑ کی زیارت کا ارادہ کیا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مسئلہ دریافت کیا، تو انہوں نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی کے علاوہ کسی دوسری جگہ کا زیارت کے ارادے سے سفر اختیار نہ کرو، لہٰذا تم طور پر جانے کا ارادہ ترک کر دو۔ تو یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ ہمیں کوئی جگہ مشہور ہے دینی طور پر، کچھ اس کی تاریخی طور پر کوئی سی بات مشہور ہے اس کے بارے میں، اور ہم وہاں پر خاص طور سے جاتے ہیں جو ثواب کی نیت سے اس کو زیارت کے لیے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر سلام پڑھنے کے مسنون الفاظ یہ ہیں: ان اللہ هو السلام فاذا قعد احدكم في الصلاة فليقل التحیات للہ والصلاۃ والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہ جو ہے نماز میں جو ہم تحیات پڑھتے ہیں یہ ہے، اس کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے۔ اب حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے یوں کہا کرتے تھے: اللہ پر سلام، فلاں پر سلام۔ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تو خود سلام ہے، لہٰذا جب تم کوئی نماز میں بیٹھے تو یوں کہے التحیات للہ والصلوات، ساری زبانی، بدنی اور مالی عبادتیں صرف اللہ کے لیے ہیں۔ اے نبی کریم، آپ پر اللہ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں، سلام ہو ہم پر اور آپ کے نیک بندوں پر۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر جا کر انسان یہ اس طرح سلام کر سکتا ہے: السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا بکر، السلام علیکہ یا ابتاہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام، حضرت ابوبکر صدیق پر سلام اور میرے والد عمر رضی اللہ عنہ پر سلام۔ یہ کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عمر بن فاروق کے بیٹے تھے، تو وہ اس طرح سے قبر پر جاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یہ دعا اس طرح سے سلام کرتے تھے۔ پھر نبی کریم پر درود بھیجنے کے مسنون الفاظ یہ ہیں: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رواہ بخاری۔ اس کا ترجمہ ہے: صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر اور آپ کے گھر والوں پر درود کیسے بھیجیں، جبکہ اللہ نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنے کا طریقہ تو بتا دیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں کہا کرو: یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح رحمت بھیج جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم پر رحمت بھیجی، بے شک تو بزرگ اور برتر ہے، اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح برکتیں نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم اور علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہ السلام پر برکتیں نازل فرمائی۔
تو یقیناً بزرگ ہے اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے، یہ بخاری میں ہے۔ تو یہ زیارت روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ضعیف اور موضوع احادیث، وہ جھوٹی احادیث اور ضعیف احادیث مشہور ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے بارے میں، تو یہ اس میں نیچے لکھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے مرنے کے بعد حج کیا پھر میری قبر کی زیارت کی، اس نے گویا میری زندگی میں زیارت کی۔ یہ صحیح، یہ حدیث جو ہے وہ جھوٹی حدیث ہے، موضوع گھڑی من گھڑت حدیث ہے، ٹھیک ہے، یعنی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے بلکہ ایک من گھڑت بات ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مشہور کی گئی ہے۔ پھر دوسری حدیث، دوسری بات ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حج کیا اور میری قبر کی زیارت نہ کی اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ تو یہ حدیث بھی موضوع حدیث ہے، یعنی کہ جھوٹی من گھڑت ہے۔ پھر حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مدینہ آ کر ثواب کی نیت سے میری قبر کی زیارت کی، قیامت کے دن میں اس کے حق میں گواہی بھی دوں گا اور سفارش بھی کروں گا۔ تو یہ حدیث بھی ضعیف ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے سفارش کرنا مجھ پر واجب ہے۔ تو یہ بھی ضعیف حدیث ہے۔ ضعیف احادیث پر عمل کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس لیے ہمیں ان احادیث پر عمل نہیں کرنا چاہیے اور نہ ان کو ماننا چاہیے۔ اور پھر ہے علی خطاب سے ایک آدمی روایت کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ارادتاً میری قبر کی زیارت کی میں قیامت کے دن اس کی گواہی اور اس کے لیے سفارش کروں گا۔ جو شخص حرم مکہ یا حرم مدینہ میں سے کسی ایک میں فوت ہوگا، اللہ قیامت کے دن اسے امن دیے گئے لوگوں میں ساتھ اٹھائے گا۔ تو یہ حدیث بھی ضعیف ہے۔ پھر جس نے ایک ہی سال میں میری اور میرے باپ حضرت ابراہیم کی زیارت کی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ بھی جھوٹی اور من گھڑت ہے۔ پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حالت اسلام میں حج کیا اور میری قبر کی زیارت کی، جہاد کیا، بیت المقدس میں مجھ پر درود بھیجا، اللہ تعالیٰ فرائض میں کوتاہی کے بارے میں اس سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اگر یہ 3 کام جس نے کیے، اس سے اگر اس نے اپنے فرائض نہیں ادا کیے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے فرائض یعنی فرض نمازیں، فرض روزے، تو اس کو بھی معاف کر دیا جائے گا۔ یہ بات بھی، یہ غلط بات ہے، جھوٹی بات ہے یہ، ٹھیک ہے، سنت سے ثابت نہیں ہے جو باتیں اور جو مشہور ہیں، تو وہ نیچے ہیں۔ قبور سے متعلق وہ امور جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ سوموار اور جمعرات کا دن زیارت قبور کے لیے مقرر کرنا، یہ صحیح نہیں ہے۔ جمعے کا دن والدین کی قبروں کی زیارت کے لیے مقرر کرنا، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ یوم عاشوراء پر زیارت قبور کا اہتمام کرنا، تو یہ بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ شعبان کی 15ویں رات کو قبروں پر چراغاں کرنا، یہ بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ قبر یا مزار پر نعت خوانی اور محفل سماع منعقد کرنا، یہ بھی نہیں۔ قبر یا مزار پر چراغ روشنی، اگر بتی وغیرہ جلانا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ رجب، شعبان، رمضان یا عیدین کے موقع پر زیارت قبور کا اہتمام کرنا، یہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ زیارت قبور کے لیے وضو، تیمم یا غسل کرنا، یہ بھی سنت کا طریقہ نہیں ہے۔ زیارت قبور کے وقت 2 رکعت نفل ادا کرنا، یہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ زیارت قبور کے وقت صرف سورہ فاتحہ پڑھنا، فاتحہ خوانی کرنا، یہ بھی جائز، یہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ زیارت قبور کے وقت سورہ یاسین تلاوت کرنا، یہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ زیارت قبور کے وقت 11 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنا، یہ بھی ثابت نہیں ہے۔ زیارت قبور کے بعد الٹے پاؤں واپس پلٹنا، یہ بھی سنت کا طریقہ نہیں ہے۔ قبرستان میں یا کسی مزار پر قرآن پاک پڑھنا، یہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ نبیوں، ولیوں یا بزرگوں کی قبروں پر اپنی حاجتیں لکھ کر رکھنا یا بال کاٹ کر ڈالنا، یہ شرکیہ کام ہے۔ فوت شدہ نبی، ولی یا بزرگ کو وسیلہ بناتے ہوئے درج ذیل اس قسم کے الفاظ استعمال کرنا،
یا اللہ بحرمت کا فلاں یا بجاہ فلاں یا بے برکت فلاں میری دعا سننا، یعنی کہ اس شخص مرے ہوئے شخص جس کے مزار پر انسان جاتا ہے یا ان کے نام لے کے کہ ان کے وسیلے سے انسان دعا مانگتا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اپنے جسم کو قبر یا مزار کی دیوار سے لگانا یا اپنے رخسار قبر پر رگڑنا جائز نہیں ہے۔ عورتوں کا حاملہ ہونے کی نیت سے اپنے جسم کو قبروں سے رگڑنا، اہل قبور کے لیے دعا کرتے وقت منہ قبر پر مزار کی طرف کرنا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ کسی نبی ولی یا بزرگ کی قبر پر یہ الفاظ کہنا، اے فلاں میرے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے، یہ جائز نہیں ہے۔ زیارت کرنے والے کے ذریعے فوت شدہ نبی ولی یا کسی بزرگ کو سلام بھجوانا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ زیارت کرنے والوں کے ذریعے فوت شدہ نبی ولی یا کسی بزرگ کو سلام بھجوانا، ٹھیک ہے، جیسے کوئی جا رہا ہو عمرے کے لیے بھی کوئی جا رہا ہو اور ہم کہیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پہ جا کے میرا سلام دینا، تو یہ سنت کا طریقہ نہیں ہے۔ انسان خود درود شریف جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ پھر کسی نبی ولی یا بزرگ کے قبر پر دوسروں کی طرف سے سورہ فاتحہ پڑھنا، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ نبیوں ولیوں یا بزرگوں کی قبروں کی خاک کو شفا کا موجب سمجھنا، یہ صحیح نہیں ہے۔ نبیوں ولیوں یا بزرگوں کی قبروں پر چادریں چڑھانا، پھول ڈالنا، خوشبو لگانا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ نبیوں ولیوں اور بزرگوں کی قبروں کے پاس دعا ضرور قبول ہوتی ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ نبیوں ولیوں اور بزرگوں کی قبروں پر یا مزاروں پر حاضری دینے سے میری صحت یا میرا کاروبار، میری عزت، میرا عہدہ، میری وزارت، میری صدارت قائم ہوگی، یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ نبیوں ولیوں یا بزرگوں کی قبروں کے ارد گرد درختوں، دیواروں، پتھروں وغیرہ کو اس لیے ہاتھ نہیں لگانا چاہیے کہ اس سے نقصان ہوگا، یہ بھی عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ فوت شدہ نبی ولی یا بزرگ کی قبر پر دعا کرتے وقت یہ عقیدہ رکھنا کہ اپنی دنیاوی زندگی کی طرح اب بھی وہ یہ میری گزارش ارشاد سن رہے ہیں، میرے حوالے اعمال اور نیت سے واقف ہیں، میرے احوال اور میرے اعمال سے واقف ہیں، یہ عقیدہ غلط ہے۔ جو اس دنیا سے چلا گیا وہ ہمارے احوال سے واقف نہیں ہے۔ قبر یا مزار کو وسیلہ بنا کر دعا مانگنا یہ جائز نہیں ہے۔ ہر جمعے کو بقیع مدینہ منورہ کا قبرستان کی زیارت کا اہتمام کرنا یہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر زیارت کے بعد لازماً بقیع کی زیارت کرنا یہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ برکت حاصل کرنے کی نیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی جالیوں کو بوسہ دینا، چھونا یا اس سے اپنا جسم لگانا یہ بھی سنت کا طریقہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر درود و سلام پڑھنے کے بعد قرآن مجید کی آیت وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ تلاوت کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استغفار کی درخواست کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ یعنی اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تھا کہ آپ اگر وہ لوگ جو گناہ کرے وہ آپ کے پاس آئیں اور وہ خود بھی استغفار کرے، آپ سے بھی استغفار کے لیے کہیں تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف فرما دے گا۔ لیکن وہ اس وقت تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے، ٹھیک ہے، دنیا میں تھے، اس وقت یہ اس وقت کے لیے تھے یہ آیت۔ مگر قبروں پہ جا کر انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر جو ہے یہ آیت پڑھنا جا کے اور یہ سوچنا کہ میرے لیے استغفار کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کے موقع پر بے جہا محمد اشفنی یا اللہ کہنا، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وسیلے واسطے ذریعے میری دعا قبول فرما، یہ جائز نہیں ہے۔ ہم اللہ کے صرف وسیلے کے لیے صرف اللہ کے اسماء صفات کو استعمال کر سکتے ہیں یا اپنے کسی نیک عمل کے وسیلے سے دعا مانگ سکتے ہیں، یا پھر ہم کسی زندہ نیک آدمی سے دعا منگوا کے پھر ہم بھی آمین کہیں، ہم دعا مانگے، وہ طریقہ وہ وسیلہ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تین طریقوں کے علاوہ وسیلہ نہیں کیا جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر دعا کرتے وقت یہ کہنا یا رسول اللہ الامان، یا رسول اللہ التوسل بکا، یا رسول اللہ وغیرہ کہنا جائز نہیں ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر قرآن خوانی یا نعت خوانی کا اہتمام کرنا جائز نہیں ہے۔ قبر مبارک کی زیارت کے وقت یہ عقیدہ رکھنا کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں خدمت اقدس میں حاضر ہونے والوں کی گزارشات سنتے تھے، اسی طرح میری گزارشات سن رہے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کے وقت یہ عقیدہ رکھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک پر حاضر ہونے والوں کے احوال اور اعمال اور نیتوں سے واقف ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ مدینہ منورہ جانے والوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھجوانا یہ سنت کا طریقہ نہیں ہے۔ دعا کرتے وقت اپنے رخ قبلہ کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف کرنا جائز نہیں ہے۔ ایصال ثواب کے مسائل۔ حضرت عمر بن شعیب اپنے باپ سے، اپنے دادا اور اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ عاص بن وائل نے جاہلیت میں 100 اونٹ قربان کرنے کی نظر مانی تھی۔ ہشام بن عاص نے اپنے حصے کے 50 اونٹ ذبح کر دیے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارا باپ توحید کا اقرار کرتا پھر تم اس کی طرف سے روزے رکھتے اور خیرات کرتے تو اسے ثواب مل جاتا۔ اب دیکھیے اس مسئلے میں کیا سمجھایا گیا کہ جو انسان دنیا میں خود تو مسلمان نہیں تھا یا گنہگار تھا، اب یہ ایک مشرک کی جو منت تھی، اب اس کو پوری کرنے کے لیے اگر ایک مسلمان پوری کرتا ہے تو کیا اس کو فائدہ ہوگا؟ تو نہیں، اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر انسان کے مسلمان انسان ہے، اس کے والدین بھی مسلمان ہیں، اپنے والدین کے لیے ثواب جاریہ کے کام میں کچھ صدقہ کرتا ہے، کوئی کنواں بنواتا ہے یا ایسی کوئی چیز کرتا ہے، مدرسہ قائم کرتا ہے اسلامی تعلیم کے لیے، اور اپنے والدین کے لیے وہ ثواب جاریہ کے لیے خرچ کرتا ہے، یہ تو ان کو اجر ملے گا۔ اسی طرح ان کے اگر روزے تھے تو وارث رکھ سکتے ہیں ان کے روزے، کہ انہوں نے کسی روزے کی نیت کی ہو یا انہوں نے اپنے فرض روزے پورے نہ کیے ہو تو ورثہ ان کے روزے رکھ سکتے ہیں تاکہ ان کا جو نیت تھی وہ پوری ہو جائے، یا ان کا جو فرض واجب تھا ان کے اوپر وہ ادا ہو جائے۔ نیک اولاد کی دعا، صدقہ جاریہ، اشاعت دین کے کام، مسجد اور مسافر خانہ کی تعمیر کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے مرنے کے بعد اس کی وراثت میں سے 3 چیزیں بہترین ہیں: نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، صدقہ جاریہ جس کا اجر اسے ملتا رہے، اس کا سکھایا ہوا علم جس پر لوگ اس کی موت کے بعد عمل کریں۔ تو یہاں 3 چیزیں ہیں جو انسان کو مرنے کے بعد فائدہ دیتی ہیں۔ اگر نیک اولاد ہے، ایک مسلمان خود چلا گیا دنیا سے، اس کی نیک اولاد اس کے لیے جو دعا کریں گے اس کا اسے اجر ملے گا، اس کے لیے وہ دعاؤں اس کا جو ثواب ملے گا۔ اور پھر صدقہ جاریہ، اس انسان نے کوئی ایسے کام کیے ہوں گے دنیا میں کہ پانی کا کنواں کھدوایا مسلمانوں کے لیے، یا اس نے کوئی مسجد بنوائی یا مدرسہ بنایا یا تعلیم سکھائی کسی کو، تو یہ سارے کام ثواب جاریہ کے ہیں۔ دینی تعلیم اگر وہ کسی کو سکھا کے گیا تو اس کو اجر ملتا رہے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرنے کے بعد انسان کے اعمال کے ثواب کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن 3 چیزوں کا ثواب میت کو پہنچتا رہتا ہے: پہلا صدقہ جاریہ، دوسرے لوگوں کو فائدہ دینے والا علم، تیسرے نیک اولاد جو میت کے لیے دعا کریں۔ تو یہ اوپر والی حدیثی کی طرح ہے۔ یہاں پر کچھ اور چیزیں بتائی گئی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن آدمی کے مرنے کے بعد جن اعمال اور نیکیوں کا ثواب ملتا رہتا ہے اس میں سے وہ علم ہے جو اس نے لوگوں کو سکھایا اور پھیلایا۔ نمبر 2، نیک اولاد ہے جس نے اس کے پیچھے چھوڑی ہو۔ نمبر 3، قرآن کی تعلیم جو لوگوں کو سکھائی ہو، اپنی زندگی میں جو اس نے سکھایا ہو تو وہ اس کے لیے ثواب جاریہ بن جاتا ہے۔ مسجد ہے جو تعمیر کرائی، مسافر خانہ ہے جو بنوایا، اور وہ صدقہ جو اپنے مال سے بحالت صحت اپنی زندگی میں نکالا، ان سب اعمال کا ثواب انسان کے مرنے کے بعد از خود ملتا رہتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ میرا باپ وصیت کے بغیر
ہی فوت ہو گیا ہے اور مال چھوڑا ہے، میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا اس کے گناہ معاف ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو گویا کہ اولاد جو ہے صدقہ کر سکتی ہے والدین کے لیے، ثواب کے لیے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں فوت ہو گئی ہے، کیا میں اس کی طرف سے صدقہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ ابو سعد بن عبادہ نے دریافت کیا کون سا صدقہ بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی پلانا، یعنی کنویں کا انتظام کر دے انسان، جو لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچتا رہے، یا کوئی پانی کا انتظام کر دے تو یہ ثواب جاریہ کا کام ہے۔ اولاد کے نیک اعمال کا ثواب نیت کے بغیر از خود والدین کو پہنچتا رہتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پاکیزہ تر کھانا جو آدمی کھاتا ہے وہ اس کی ہاتھوں کی کمائی ہے، اور آدمی کی اولاد اس کی کمائی ہے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ دعا میت کے لیے نفع بخش ہے۔ میت کے لیے زندوں کی طرف سے بہترین تحفہ استغفار ہے۔ تو میت کے لیے بہترین چیز ہم جو کر سکتے ہیں وہ اس کے لیے استغفار کی دعائیں کر سکتے ہیں، اور دعاؤں سے میت کو فائدہ پہنچتا ہے جب لوگ اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بقیع مدینہ کے قبرستان تشریف لے گئے اور اہل بقیع کے لیے دعا فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے اس بارے میں دریافت کیا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل بقیع کے لیے دعا کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر میں میت کی مثال ڈوبنے والے اور فریاد کرنے والے کی طرح ہے، جو اپنے ماں باپ، بھائی یا کسی دوست کی دعا کا منتظر رہتا ہے۔ جب اسے دعا پہنچتی ہے تو اسے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ بے شک اہل دنیا کی دعا سے اللہ تعالیٰ اہل قبور کو پہاڑوں کے برابر اجر عطا فرماتا ہے۔ مردوں کے لیے زندوں کا بہترین تحفہ ان کے لیے استغفار کرنا ہے۔ دیکھیے جو قرآن خوانی مردوں کے لیے کی جاتی ہے کہ ہم نے اتنے قرآن پڑھ کے بخش دیے، تو اولاد کے تو نیک اعمال کا اجر اگر والدین مسلمان ہیں، اولاد نیک ہے، مسلمان ہے، تو اولاد کے نیک اعمال کا اجر ثواب والدین کو پہنچتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم لوگوں کو بلا کے قرآن خوانی کروا کے بخشائیں تو وہ جو ہے اس کا فائدہ اسے نہیں ملتا۔ اس کے بجائے اگر مرنے والوں کے لیے ہم استغفار کی دعائیں کرتے رہیں تو وہ ان کو فائدہ دے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل جنت میں نیک آدمی کا درجہ بلند فرماتا ہے، تو آدمی کا عرض کرتا ہے یا اللہ یہ درجہ مجھے کیسے حاصل ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیرے بیٹے نے تیرے لیے استغفار کیا ہے۔ تو اولاد کو والدین کے لیے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ میت کی طرف سے فرضی روزے رکھنے باقی ہوں اور ورثہ روزے رکھیں تو میت کی طرف سے فرض ادا ہو جاتا ہے۔ کسی انسان مر گیا، اس کے کچھ روزے باقی تھے فرضی، تو اس کے وارث اس کو رکھ دے تو انشاءاللہ اس کا فرض پورا ہو جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فوت ہو جائے اس پر روزے رکھنے باقی ہوں تو اس کا وارث روزے رکھے۔ میت کی مانی ہوئی شرعی نظر اولاد پوری کر دے تو میت کو اس کا ثواب مل جاتا ہے۔ انسان نے کوئی شرعی نظر کی تھی کہ میں یہ نیکی کا کام کروں گا، اور وہ پھر نہیں کر سکا اور اولاد اس کے لیے وہ کام پورا کر لے تو اس انسان کو ثواب ملے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ماں کی نظر کے بارے میں سوال کیا جسے پورا کرنے سے پہلے وہ فوت ہو گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ماں کی طرف سے تم نظر پوری کرو۔ تو نظر جو ہے خلاف شریعت نہ ہو، ٹھیک ہے، شریعت کے مطابق نظر ہو کہ کوئی نیک کام کا انسان نے نظر باندھی ہو کہ میں کروں گا یہ کام، مجھے کرنا ہے، یہ اللہ سے وعدہ کیا ہو کہ یا اللہ میں یہ ضرور یہ نیک کام کروں گا، اور پھر وہ نہ کر پایا ہو، اس نے اس کام کی نظر کی ہو کہ میں کروں گا، نیت نظر مانی ہو، تو نظر بھی ایک قسم کی طرح ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر پھر اس کی اولاد وہ نیک کام اس کی جگہ کر دے گی تو اس کی نظر پوری ہو جائے گی۔ میت کی طرف سے ورثہ یا کوئی اور قرض ادا کرے تو قرض ادا ہو جائے گا۔ تو گویا کہ میت پر اگر قرضہ ہے اور اس کے وارثوں میں سے کوئی اس کا قرض ادا کرتا ہے
یا پھر یا وارث نہیں بھی ہے لیکن کوئی کہتا ہے ٹھیک ہے میں اس میت کا قرض ادا کر دیتا ہوں، یا جس سے قرض لیا تھا وہ معاف کر دیتا ہے، تو یہ سارے طریقے جائز ہیں، کیونکہ قرض جو ہے وہ خود بخود معاف نہیں ہوتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو قتادہ سے روایت ہے کہ ایک انصاری کا جنازہ لایا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز پڑھائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ساتھی کی نماز جنازہ خود ہی پڑھ لو، اس پر قرض ہے، لہذا میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ حضرت ابو قتادہ نے عرض کیا قرض میرے ذمے رہا، یعنی انہوں نے قرض لے لیا کہ میں پورا کر دوں گا اس آدمی کا قرض۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا وعدہ وفا کرو گے، یعنی تم جو کہہ رہے ہو پھر وہ باقاعدہ تم اس کا قرض ادا کر دو گے۔ حضرت ابو قتادہ نے کہا پورا کروں گا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی۔ میت کی طرف سے قربانی کی جائے تو اس کا ثواب میت کو پہنچ جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کا ارادہ فرماتے تو 2 مینڈے خریدتے، موٹے تازے سینگ والے، چتکبرے یا خسی اور خسی، ان میں سے ایک اپنی امت کے ہر اس آدمی کی طرف سے کرتے جو اللہ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتا ہو، اور دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد کی طرف سے ذبح فرماتے تھے۔ تو مرنے والے پر حج فرض ہو یا مرنے والے نے حج کی نظر مانی ہو اور راس کے ورثہ میں سے کوئی اس کی طرف سے حج کرے تو فرض یا نظر پوری ہو جاتی ہے۔ میت کی طرف سے حج یا عمرہ کیا جائے تو ثواب میت کو پہنچ جاتا ہے۔ ایصال ثواب کے متعلق وہ امور جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ میت کو ثواب پہنچانے کے لیے پہلے دن، تیسرے دن رسم قل، 7ویں دن، 10ویں دن، 40ویں دن کھانے کا اہتمام کرنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، ایسے کاموں سے بچنا چاہیے۔ قل پر آنے والوں میں کپڑے تقسیم کرنا یہ بھی سنت کا طریقہ نہیں ہے۔ میت کو ثواب پہنچانے کے لیے ہر جمعرات کھانا تقسیم کرنا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ سال پورا ہونے پر کھانا تقسیم کرنا یہ سارے بدعت کے طریقے ہیں، سنت کے طریقے نہیں ہیں۔ مرنے والے کو اپنے یوم وفات پر کھانا کھلانے یا قرآن خوانی کرانے کی وصیت کرنا، اور مرنے والا بھی اس طرح کی وصیت نہ کرے کیونکہ یہ بدعت ہے اور پھر اسے گناہ ملے گا اس بدعت کا۔ اجرت یا بلا اجرت قرآن خوانی کرانا یا نفل پڑھوانا، تو کسی کو بلا کے قرآن خوانی کروانا، چاہے ان کو پیسے دے کے کرواؤ یا بغیر پیسے دے کے، یا پھر نفل پڑھوانا، یہ سنت کا طریقہ نہیں ہے۔ میت کو اپنی جائیداد سے قرآن خوانی کروانے یا کوئی دوسری غیر مسنون عبادت، نوافل وغیرہ کروانے کے لیے رقم دینے کی وصیت کرنا، تو میت بھی ایسی کوئی وصیت نہ کرے کہ میرے بعد یہ پیسے قرآن خوانی کے لیے استعمال کیا جائے یا ان کو میرے طرف سے نفل پڑھوائے جائے ان پیسوں سے، تو یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ میت کی طرف سے شعبان، رجب اور رمضان میں خاص طور پر صدقہ خیرات کرنے یا کھانا تقسیم کرنے کا اہتمام کرنا بدعت، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ برسی منانا، برسی کے موقع پر قرآن خوانی کروانا، کھانا یا مٹھائی تقسیم کرنا، یہ سب بدعات ہیں، سنت کا طریقہ نہیں ہے۔ قرآن پڑھ کر ثواب مردوں میں تقسیم کرنا یہ بھی سنت کا طریقہ نہیں ہے۔ بسم اللہ کا قرآن پاک ختم کرنا، 5 آیت تلاوت کرنا، چنوں پر 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھنا، یہ سارے بدعت کے طریقے ہیں۔ آیت کریمہ کی رسم، چادر بچھا کر گٹھلیوں یا 1.25 مرتبہ بسم اللہ یا اللہ الہ الا اللہ پڑھنا ادا کرنا، یہ سارے بدعت کے طریقے ہیں۔ میت کو ثواب پہنچانے کے لیے ختم دلانا، تدفین کے وقت ہفتہ وار قبر پر جا کر صدقہ خیرات کرنا یا مٹھائی یا دودھ وغیرہ تقسیم کرنا، یہ سب بدعت کے طریقے ہیں۔ تو الحمدللہ ہماری یہ عنوان پورا ہوا۔